لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پہلی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی اور حج کے لیے گیا تو تمام اعمال کا جائزہ لیا. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی وہ آپ کو بھی سنا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ سارے نیک کام ہیں. لیکن ما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلی، یہ سارے کام وہ کرتا ہے مگر قیامت کے دن اجر اور انعام یا ثواب جو ملے گا وہ اس بنیاد پر ملے گا کہ اس نے خود اپنی عقل سے کتنا کام کیا. یعنی جو کام خدا نے اسے ذمہ لگائے تھے خود اس نے اپنے عقل سے سوچا، ان کے فائدوں پر غور کیا، ان کی برکتوں پر غور کیا، کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگائے. تو جس نے جتنا عقل سے کام لیا ہوگا اسی لحاظ سے ان کو اجر ملے گا. تو میں نے اس طرح سے سوچا، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا. میں نے دیکھا کہ ایک عجیب چیز سامنے آئی. وہ یہ کہ یہ تو 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے اور 12-13 تاریخ تک چلتا ہے. مختلف اعمال انسان کرتے ہیں. لیکن یہ بات کہ ان دنوں میں سے 9 تاریخ جو ذی الحج کی ہوتی ہے اصل میں اس کا نام ہے یوم الحج. حج کے سارے دن مگر اس کو خاص طور سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جب آپ عرفات میں پہنچے تھے تو آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ الحج عرفہ، حج یہ عرفے کا نام، یہ اب عمل شروع ہوگا. تو یوم الحج 9 تاریخ کو ہوتا ہے. اور 9 تاریخ کو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پورا دن صبح نماز فجر پڑھ کر مینا سے نکلتے ہیں اور دوپہر سے پہلے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں ظہر سے پہلے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ہی حج کیا تھا جو آپ کا پہلا حج بھی تھا، آخری حج بھی تھا. اس کا پوری تفصیل بخاری اور مسلم تمام حدیثی کتابوں کے اندر آتی ہے کہ آپ سورج کے ڈھلنے سے ذرا پہلے پہنچے تھے. کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا، انتظار کیا سورج کا کہ سر پر آ جائے اور ڈھل جائے. جیسے ہی سورج سر پر آ کر ڈھلا ہے کہ آپ نے حکم دیا حضرت بلال کہ اذان دیں، ظہر کی. اور آپ نے اذان کے بعد مختصر خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر یہ بات بھی تھی کہ لوگوں متوجہ ہو جا، الحج عرفہ، اصل حج کا عمل اب شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے جانوں کو تیار کر لو. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ظہر کی. سلام پھیرنے کے بعد میں بغیر کسی وقفے کے حضرت بلال کو کہا کہ عصر کی تکبیر کرو. اور آپ نے عصر کی نماز بھی ضروری کے وقت کے اندر پڑھا دی اور 2 رکعت پڑھا کر آپ نکل گئے اور وادی میں پہنچ گئے، وادی عرفات میں. اور آپ کا وہ جگہ مقرر ہے کہ جو جبل رحمت ہے جس پر لوگ چاہا کرتے ہیں، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، ویسے خود بھی دیکھا ہوگا. اس جبل رحمت کو پار کر کے اس کے پیچھے کی طرف گئے اور جبل رحمت کو اپنے سامنے رکھا اور کعبہ قبلہ کے سامنے تھا. ماں آپ نے وقوف فرمایا. آپ ظہر عصر دونوں نمازوں کو، عصر کو وقت سے پہلے پڑھ لیا ظہر کے وقت میں. اس کے بعد آپ جا کر وہاں پہنچے اور وہاں سے جا کر آپ کھڑے رہے کب تک آفتاب غروب ہو کر اندھیرا ہو گیا. اتنا لمبا آپ نے کیا کیا، وقوف فرمایا. یہ وقوف آج بھی ہوتا ہے مگر وہ کیفیت اس کی نہیں ہے. اور جب یہ وقوف ہو چکتا ہے تو ٹوپیں چلتی ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے عرفات کے میدان میں اور ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر سب جگہ پر کہ حج خیریت سے ہو گیا. اس عمل کے بعد حج خیریت سے ہو گیا، فلاں ملک سے اتنے حاجی آئے، فلاں ملک سے، یہ سب ٹوٹل وغیرہ سب لگ جاتے ہیں. صبح اخباروں میں اور اشتہاروں کے اندر یہ چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں. تو 9 تاریخ کو یہ وقوف جو عرفہ ہوتا ہے یہ ہے حج کی اصل روح. حالانکہ اب یہ قربانی باقی ہے، رمی باقی ہے، طواف بیت اللہ کا باقی ہے، وہ نہیں. حج کون سا تھا یہاں کرو.
تو میں نے اس پر سوچا تھا، غور کیا تھا کہ اچھا حج، تمام اعمال حج میں سے اصل حج یہ 9 تاریخ کو، اس میں کیا راز ہے؟ بیت اللہ کے طواف کا نام اصل حج نہیں، قربانی کا نام اصل حج نہیں، اور کسی عمل کا نام نہیں، یہ عمل وقوف کا، اور پھر اس کی اہمیت اتنی کہ اس میں اس 9 تاریخ کو 2 فرض نمازیں اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی۔ عصر کو ظہر میں پڑھ لیا گیا اور مغرب کا وقت یہاں ہو گیا عرفات میں، لیکن آپ نے نہیں پڑھی، واپس جاتے ہوئے مزدلفہ میں جا کر پڑھی، عشاء کے ساتھ ملائی، تاکہ وقوف لمبا۔ یہ وقوف کا عمل جو تھا اس میں کیا راز ہے؟ ذہن میں میرے وہیں سوچتے سوچتے یہ آیتیں میرے ذہن میں آئیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس واقعے کو ذہن میں تازہ کرو اور اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، جبکہ تمہارے رب نے تمام بنی آدم کو، آدم کی ساری اولاد کو ایک دوسرے کی پشتوں سے نکالا تھا اور ان سے عہد لیا تھا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اس حقیقت کا شاہد بنایا تھا، گواہ بنایا تھا، اور ان سے یہ سوال کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا اور ہم اس کے شاہد بن گئے۔ یہ اہتمام کہ تمام اولاد آدم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان سب کو بیک وقت اللہ تعالیٰ کا اکٹھا کر کے جمع کرنا اور پھر ان سے یہ قول و قرار لینا، یہ کس لیے کیا گیا تھا؟ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ عہد فردن ہر شخص سے، ہر اولاد آدم کے ہر بچے سے، مرد اور عورتیں جس میں سب تھی، یہ اس لیے لیا گیا تھا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ بار الہ خداوندہ، یہ آپ کس عہد کے بارے میں ہم سے بات کو فرما رہے ہیں؟ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل، ہمیں تو کسی نے بتلایا نہیں اور ہم اس سے بے خبر۔ تو بے خبری کا خدا کے سامنے عذر اور بہانہ پیش نہ کر سکو، اور کرو تو تمہارا وہ عذر سنا نہیں جائے گا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ الہ العالمین، آپ کی ربوبیت، آپ کی مالکیت اور آپ کی حاکمیت میں شرک کا ارتکاب ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر دیا تھا، یعنی اس عہد و اقرار سے انحراف ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے بڑے جو تھے وہ اس سے منحرف ہو چکے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، جبکہ راستہ بگڑ چکا تھا، آج اس ازلی عہد سے انحراف شروع ہو چکا تھا، ہم بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں پیدا ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو آپ کو پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں جنہوں نے انحراف کا آغاز کیا تھا، جنہوں نے اس عہد کو ایک چاند توڑا تھا، اور جنہوں نے آپ کی ربوبیت و مالکیت میں خود شریک بنے تھے یا کسی کو شریک بنایا تھا۔ ماخذہ ان کا فرمائیے کہ آپ ان کے کام پر افتہلکنا، ہم کو بھی ہلاک کریں، ہمیں ہلاک کریں۔ تو یہ دونوں باتیں ہم قیامت کا دن نہیں سنیں گے، نہ بے علمی اور بے خبری اور ناواقفیت کا عذر، اور نہ اس بات کا عذر کہ بگاڑ پہلے پیدا ہو چکا تھا اور ہم بگڑے ہوئے ماحول میں، بگڑے ہوئے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، اس بات سے ہم بھی بگاڑ کے راہ اختیار کی تھی، اس کے مجرم ہم نہیں ہیں، بلکہ جو نسلیں ہم سے پہلے بگڑ چکی تھی وہ تھی۔ تو یہ دونوں عذر سنے نہیں جائیں گے۔ اس سے اس عہد کی اہمیت کا اندازہ آپ کیجئے کہ کتنا یہ اہم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جب آدم کو خلافت عطا فرمائی تھی، ان سے عہد لیا تھا، تو اس وقت اکیلے ان سے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کو جمع کیا تھا، ان سے عہد لیا تھا. تو ذہن میں آیا کہ کہیں یہ وقوف جو عرفات کا ہے، کھڑے ہونا، معلوم نفلیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ بس کھڑے رہو، وقوف اس کا موقف نام ہے. اور وقوف یہ کہیں یہ عمل عہد لینے کا الستو بربکم والا اور قالوا بلا والا یہ اس سرزمین میں تو نہ ہوا. یہ ذہن کے اندر ایک سوال آیا. آ کے ٹریکٹر شروع کی تو مشکات شریف کے اندر ایک حدیث مجھے ملی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں ذکر تھا کہ ہاں یہ عہد الگ اسی سرزمین میں ہوا تھا. خلافت سونپی گئی تھی، یہاں سونپی گئی تھی، آدم کو یہاں رکھا گیا تھا، کہیں آسمانوں میں نہیں بلکہ کہاں ہوا تھا، یہ زمین پر ہوا تھا اور اس جگہ پر ہی ہوا تھا. تو بڑی مسرت، بڑی خوشی ہوئی کہ ذہن کے اندر جو چیز آئی تھی وہ حدیث کے اندر کیا ہوگی، مل گئی. پھر مزید اس میں سوچا تو یہ 9 تاریخ کو یوم الحج ہوتا ہے. اس کا ایک اور نام ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کا دوسرا نام یوم الحج کا یوم عرفہ. 9 تاریخ کو ہم سب کیا مانتے ہیں، آج کا ہے عرفے کا دن ہے. تو عرفے کے معنی آپ جانتے ہیں معرفت کے ہیں، پہچاننے کے ہیں. یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، حج کا دن اور پہچاننے کا دن. اس سے کیا پہچاننے کا دن ہے؟ اور پھر اس میں مزید یہ بات کہ وہ جگہ جہاں یہ عرفے کا دن گزارا جاتا ہے اس جگہ کا نام بھی کیا ہے، میدان عرفات، یعنی اسی عرفے کی جمع ہے. یعنی یہ وہ سرزمین ہے کہ اس سے کئی راز سربستاریاں ہیں، راز ہیں جن کو پہچاننا چاہے. تو پہچاننے کا دن اور پہچاننے کی جگہ اس کا نام ہوا. اس سے اور ہوا کہ اچھا یعنی یہاں جو بلایا جاتا ہے اور حج کرایا جاتا ہے، یہاں کھڑا کیا جاتا ہے، یہ دراصل جو عہد کر کے گئے تھے اس عہد کو کیا کرنا ہے، اس کی ترتیب، اس کی تجدید، اس کی روشنی میں اپنا احتساب، اپنا جائزہ، زندگی جو گزار کر آئے ہیں، آئندہ کے آغاز، یہ ساری چیزیں کیا کرنے کی، یہ حج کی اصل کی، یہ پہچاننے کی کہ انسان کو سب سے بڑا اعزاز اس سرزمین میں ملا تھا اللہ کی خلافت اور نیابت کا. اور اس موقع پر اس سرزمین میں تمام انسانوں سے حلف اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، جس کی اہمیت آپ نے ابھی سنی اس آیت کے اندر کہ یہ عہد ہم نے تمام انسانوں کو جمع کر کے ہر شخص سے فرداً فقط اس لیے لیا تھا کہ انسان کی یہ زندگی جو دنیا میں وہ گزارتا ہے، یہ دراصل اسی لیے زندگی دی جاتی ہے کہ اس عہد کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کا امتحان ہو جائے. اور پھر قیامت کے دن اس کے بعد پوچھ جو ہوگی وہ اسی عہد پر ہوگی. یہ الستو بربکم قالوا بلا، جنہوں نے اس عہد کو یاد رکھا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی وہ امتحان میں کامیاب ہیں. اور جنہوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا ہوگا، یہ عہد یاد ہوگا اور اس کو انہوں نے شکنی کی ہوگی، اس کو توڑا ہوگا، وہ لوگ امتحان میں کیا ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے. یہ چیز ہے حج کی اصل روح. اس سے ہمیں اس عہد کی اہمیت کو خود بخود محسوس ہوتی ہے کہ اہمیت کیا ہے. تو یہ الستو بربکم کا جو عہد ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لفظ 2-3 ہیں لیکن اہمیت اس کی کیا ہے کہ انسان کی جنت اور انسان کی دوزخ، انسان کی کامیابی اور ناکامی، اس پر لوگوں کے اس کو وہ سمجھ لیں. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ کب کہا جا رہا ہے، سوال کب پوچھا جا رہا ہے، جبکہ انسان کو خلافت دی جا رہی ہے، اس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں، اس کو اقتدار عطا فرمایا جا رہا ہے، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا جا رہا ہے اور اس کو اپنی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اختیارات میں تم کو دے رہا ہوں، زمین کی بہت سی چیزوں پر تمہارا تصرف جو تمہیں دیا جا رہا ہے تم ان کو استعمال کرو گے، برتو گے. ان سب کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ کہ یہ تمہارے پاس جو چیزیں میری دی ہوئی ہیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہوں گی بلکہ تمہارے پاس امانت ہوں گی. ان چیزوں کے مالک تم نہیں ہوگے بلکہ مالک میں ہوں اور تمہارے پاس میری طرف سے ایک نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے پاس یہ چیزیں کیا ہوں گی، امانت ہوں گی. ان کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا، اپنے آپ کو مالک تصور مت کرنا. ایک تو تصور یہ ہے اس کا. اور دوسرے ادھر بھی اشارہ ہوا کہ تمہارا امتحان یہ ہوگا کہ جب تم عملی زندگی میں جاؤ گے دنیا کے اندر تو شیطان
جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور خدا سے وہ یہ کہہ کر آیا کہ آپ کی اس چہیتی مخلوق کو میں بہکاؤں گا ورگلاؤں گا، آپ نے ان کو عزت دی ہے، مجھے محروم کیا ہے، اس کا انتقام میں ان سے لوں گا۔ قرآن میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا۔ اور وہ بہکا کر یہ کرے گا کہ اللہ کو اس عہد کو فراموش کروائے گا۔ انسانوں میں سے جن کے ہاتھوں میں دنیا میں اقتدار آئے گا، جب سربراہ ہوں گے، جن کو قیادت کا منصب پر لایا جائے گا، یا جن کے بعد جو کچھ بھی ہوگا، وہ ان کے وسوسہ ڈالے گا کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے۔ تو انسانوں کے مالک انسان بنیں گے، انسانوں کے رب انسان بنیں گے۔ تو یہ اقرار جو ہے اس بات کا کہ جب ایسا وقت آئے تو دیکھو تم یاد رکھنا کہ رب میں ہوں، نہ تم میں سے کوئی کسی کا رب بنے اور نہ کسی کو اپنا رب بنائے۔ در حقیقت آپ اس عہد ازلی پر غور کریں تو ذرا انسان حیران ہوتا کہ یہ عہد کیسے ہوا تھا اور ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو در حقیقت اسی الست بربکم قالوا بلا کا خلاصہ ہے جو کلمہ طیبہ ہم بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بغیر سمجھے بوجھے، اس کے تقاضوں سے واقف ہوئے بغیر زبان سے اس کا اقرار کر لے، جس کو ہم کلمہ پڑھنا بولتے ہیں۔ ایک تو کلمے کا ماننا یہ ہوا ہے، اور ایک ہی حاکم اس کو مانے اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو خدا کی امانت سمجھے، ملکیت نہ سمجھے، اور اس کو اس احساس کے ساتھ استعمال کرے کہ کل ذرے ذرے کا اور لمحے لمحے کا خدا کو کیا کرنا، حساب دینا ہے۔ یہ ہے کلمے کا حقیقی مفہوم۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجیب انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ وہ ایمان جو اللہ دیکھے گا، اس ایمان کی کیفیت یہ بتائے کہ وہ زبان سے کہنے کا نام لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھ بیچ رہا ہے، اللہ سے کیا کر رہا ہے، خرید رہا ہے۔ وہ قیمت فرمایا کہ بین اللہ میں جنت، قیمت اس کی جنت ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہے۔ تو وہاں دیکھیے اسی ایمان کو یہ بتلایا کہ انسان پہلے بھی اللہ کی ملکیت تھی، لیکن جب شعور کے ساتھ میں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ چکا، اور جس کو انسان بیچ دیتا ہے اس پر اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کا مالک وہ نہیں ہوتا، پھر مالک وہ ہے جس نے خرید لیا۔ تو یہ حقیقت تھی اللہ پر ایمان کی۔ اور باقی اس کی شہادت کس طرح دینا، شہادت کے معنی گواہی ہوتے ہیں۔ اس کے شہادت کے معنی جو اس حد کے عمل سے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جب یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، نہ کسی کو رب بننے کا حق ہے اور نہ کوئی رب بن جائے تو اس کو ماننے کا حق ہے۔ انسان کا رب انسان نہیں بنے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ پر سچا ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جو رب بنا ہے اس کے سامنے وہ سر نہ جھکائیں، اس کی مالک ہونے کو تسلیم نہ کریں، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، یا خود ختم ہو جائیں یا اس کو کیا کریں، ختم کر دیں۔ یہی بات سورہ توبہ والی آیت میں ہے کہ اللہ سے سودا ہو چکا جان مال کا، اب عمل کو بتلایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کو آپ بچ چکے، اللہ خرید لیا، اب تم کرو گے کیا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو گے۔ یہ لڑائی کیا کے لیے ہوتی ہے؟ انہی لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے جو اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر مسلط ہو جایا کرتے ہیں اور بجائے اللہ کا حکم چلانے کے ان پر اپنا حکم چلانے لگتے ہیں، ان سے ان کو طاقت کے زور سے ہٹانا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے سودا کیوں کیا ہے کہ تاکہ تم ان سے لڑو، کسی اور کے رب ہونے کو، کسی اور کی خدائی کو تم تسلیم نہ کرو، اور جب ان سے لڑو گے تو فیقتلون ویقتلون، دو صورتیں ہوں گی، یا تم ان کو قتل کر دو گے یا ان کے ہاتھ شہید ہو جاؤ، یہ دونوں کامیاب ہیں۔ اللہ سے سودا تم نے اس چیز کو کر دیا۔ تو یہ ایمان کی حقیقت اور شہادت کی حقیقت یہ تھی جو اس آیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب حج کے عمل کو دیکھیے کہ اس میں بالکل جیسے اس کی ریہرسل کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے اسی حقیقت کی اور اس شہادت کی۔ جب ایک انسان حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کا وقت جانے کا آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام غسل کر کے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سلے کپڑے جو پہنا اس کو اتار دے اور دو چادریں کیا کرے، پہلا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ احرام جس کو بولتے ہیں۔
در حقیقت یہ احرام آپ دیکھیں تو ہمارے لکھا ہے لوگوں نے بھی کہ در حقیقت یہ کفن ہے. اللہ کے پاس اسی میدان میں جا رہا ہے جس میدان کے اندر وہ حلب اٹھا کر آیا تھا, وہاں جا رہا ہے اس میدان کے اندر. اب وہاں جا کر تاکہ عہد کو تازہ کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کا وہ ثبوت پیش کرے, تو اس کا پہلا قدم کیا ہے کہ تم جیسے کوئی مر جاتا ہے, وفات پا جاتا ہے ہمارا کوئی, تو ہم اس کے کپڑے کیا کرتے ہیں, اتار کر اس کو بے چلے کپڑے کیا کرتے ہیں, کفن دیا. یہاں بھی اپنے کپڑے اتارو اور یہ کپڑے, یعنی پہلا قدم حج کا شروع کیسے ہو رہا ہے شہادت کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ یہ شہادت کی تکمیل اور عہد الست میں الست بربکم قالوا بلا جو کہا تھا اس کی تعمیل جب کرنے چلو گے تو پہلا قدم یہ ہو جاتا ہے اپنی جان دینے کے لیے کیا ہو, کفن بردوش, کفن کر لے. یہ عمل ہوتا ہے احرام باندھنے کا, اور اس کے ساتھ سب سے پہلے زبان پر جو کلمات آتے ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے, جو حج کر چکے ہیں وہ بھی دوسروں کو بھی آتے ہوں گے. وہ سب سے پہلے کلمہ آتا ہے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اسی ازلی عہد کی وضاحت ہے, الست بربکم کی وضاحت ہے کہ اے مالک آپ مالک ہیں اور میں آپ کا خلیفہ ہوں, نائب ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ کے پکارنے پر میں حاضر ہوں. لبیک مانے میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک, میں آپ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنے کو تسلیم نہیں کرتا, میں حاضر ہوں. اور پھر دو باتیں کہ ان الحمد والنعمت لک, تعریف کے قابل صرف آپ ہیں, تعریف کے مستحق آپ ہیں, اس لیے کہ نعمت جو ہم کو آپ نے دی وہ دینے والے بھی کون ہیں. جو نعمت زندگی کی نعمت, خلافت کی نعمت اور انسانیت کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے, اور نعمتیں جو آپ نے ملی ہیں, جو چیزیں ہمارے قبض, یہ سب آپ دینے والے. اس واسطے شکریہ کے مستحق بھی کون ہے. اور پھر اخیر کا جملہ ہے کہ بل ملک, رہی بادشاہت, تو یہ تو لا شریک لک کہ ہم اس میں کسی کو شریک تسلیم کریں نہیں. یہ ہے الست بربکم کا مطلب کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ نعمت دینے والا اللہ ہے, اس لیے حمد کا مستحق بھی کون ہے, وہی ہے. اور پھر بادشاہت خالص اللہ کا ہے, انسان بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ کا خلیفہ ہے, وہ نائب. یہ اقرار کر کے بایا, یہ کلمے ہوتے ہیں. تو یہ بھی الست بربکم کی تشریح ہے. پھر حدیث کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ تلبیہ کے بعد جب وہ چلتا ہے, روانہ ہوتا ہے, یہ تلبیہ کہتا جاتا ہے. تلبیہ کہنے کے ساتھ عرفات کے جب میدان میں پہنچتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے, اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ترمذی, دونوں حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس میدان میں عرفات میں اللہ کے لیے بہترین الفاظ جو ان کا ذکر کرنے کے ہیں, جن الفاظ میں نے ذکر کیا ہے, مجھ سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں سب نے اللہ کا ان الفاظ میں ذکر کیا, وہ الفاظ یاد کر لو. وہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ چوتھا کلمہ جو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو یحیی ویمیت. اس میں کچھ الفاظ اضافہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس عرفات کے میدان میں اللہ کو جن الفاظ کے اندر میں یاد کروں گا اور سارے نبیوں نے یاد کیا ہے, وہ الفاظ یہ ہیں. یہ امام مالک نے موطا میں اور ترمذی میں اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ, اس کائنات میں فرما روائی اور خدائی اللہ کے سوا کسی کی نہیں. لہ الملک, بادشاہی اسی کے لیے ہے, اور ولہ الحمد, تعریف بھی کس کی, اسی کی ہے. یحیی و یمیت, موت و زندگی اس کے ہاتھ میں, اور علی کل شیء. یہ بھی الست بربکم کی کیا ہے تشریح. اور تیسری الفاظ ذکر کے جو عرفات کے میدان میں ادا ہوتے ہیں, تو وہاں حج کو جاتے ہیں, پوری سعادت تو ان کو نصیب ہوتی ہے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے دنیا میں, ایک تو قربانی جو حج یہ کرتے ہیں, یہ عمل ہے, یہ ہم بھی پوری دنیا میں جہاں مسلمان بھی کیا کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. اور ایک 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے ایک تکبیر ہے جو ہم کہتے ہیں, 13 تاریخ کی آخر تک 5 دن تک, وہ تکبیر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہاں بھی کہہ رہے ہوں گے, اور دنیا میں ہر مسلمان کو کیا کر رہا ہوگا, نماز جو پڑھے گا اس والے تکبیر کہا کرتا ہے. تو ایک زبانی چیز ہے, اس نے دنیا کے مسلمانوں کو شریک کر لیا, اور ایک عملی چیز ہے قربانی, اس نے کیا کر لیا, ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے.
تو یہ جو تکبیر تشریق ہے اس کے معنی آپ دیکھیں یہ بھی الگ سے بربکم کی تشریح ہے. تکبیر تشریق یہ 9 تاریخ کو عرفے کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع ہو کر 13 تاریخ کی آخر تک کیا ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے. حج سے یہ چیز اس کی مشق کرائی جاتی ہے. آپ چلیں حج کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ نے کفن یعنی اب اس عہد کی تعمیل کے لیے آپ پہلا قدم کیا ہوتا ہے کہ انسان کفن بردوش. ماں جب پہنچے لبیک لبیک کہتے ہوئے کہ حاضر ہوں جیسے پکار پر یہ کہتے کہتے چل رہے ہیں. دن بھر عرفات کے میدان میں یہ کلمات آپ کہیں گے یہ 3 قسم کے مغرب تک اور مغرب کے بعد پھر آپ روانہ ہوں گے تو بھی یہ کلمات لبیک آپ کہہ رہے ہوں گے. جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے, جو نہ کر چکے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تلبیہ احرام باندھنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اس کو ختم کیا جاتا ہے 10 تاریخ کو مینا میں پہنچ کر جب جمرے پہ کنکری کیا کرتے ہیں تو پہلی کنکری کے ساتھ یہ تلبیہ کیا ہو جا سکتا ہے. اب نہیں بولیں اب ختم ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لبیک جو حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ آ کر وہاں کنکریاں کیا کریں, یہ کنکریاں ماننے کا راز کیا ہے. پتھر کے ستون کھڑے ان کو مانا جاتا ہے اور اب تو وہاں مشہور ہوا کہ شیطان کو کنکریاں ماننا ہے, لیکن در حقیقت یہ کنکریاں ماننے کے لیے ایک الفاظ آپ جو جا چکے ہوں گے آپ ہوگا ہر کنکری کے ساتھ منہ سے لفظ نکلتا ہے اللہ اکبر, یعنی بڑائی کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دماغ میں شیطان یا خناس ڈالے کہ تم بھی کیا ہو بڑے ہو, یہ ان بڑوں کی جد سے جو بنائی جا رہی ہے. یعنی اس زمین پر جو اٹھے گا خود رب بن کر اٹھے گا اور خود اپنی بڑائی کا طلبگار ہوگا, اس کے لیے اس سے ہم کیا کریں گے جا کر ٹکرا جائیں گے. تو یہ کنکریاں ماننے کا تعلق جہاں تک ہے, اسی لیے لبیک لبیک کہاں سے ختم ہوتا ہے, یہاں ختم ہوتا ہے کہ اب ہم ان سے ٹکرا جائیں. یہ تلبیہ یہ کس لیے تھا کہ تاکہ ان سے ٹکرا جائے. یہ مینا میں پہلا کام ہوتا ہے 10 تاریخ عرفات سے جانے کے بعد. کنکری ماننے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جو عہد کر کے ہم عدل میں آئے تھے اور اللہ اس عہد میں یہ دیکھے گا کہ سچے تھے جھوٹے تھے, وہ اسی پر موقف ہے کہ جو خدا کے خلاف بغاوت کے لیے کھا ہو, جو طاغوت بنے, جو اپنی حد سے نکل کر خدا کا خلیفہ بننے کے بجائے خود مالک بنے, تو جو اللہ کو سچا ماننے والے ہیں وہ اس سے ٹکرا جائیں. تو کنکری کے معنی ٹکرانے کے ہیں, اس لیے لبیک یہاں ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس لیے بلایا تھا, اس لیے آئے تھے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں وہاں ہم خدا کے علاوہ دوسرے کی بادشاہت کو, خدا کے علاوہ دوسرے کی حاکمیت کو, خدا کے علاوہ کسی کے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے, اور اگر قائم ہوا تو اس سے ہم کیا کریں گے ٹکرا جائیں گے. یہ وہ شہادت لا الہ الا اللہ کی جو اللہ قیامت کے دن دیکھیں گے. یہ پہلا عمل تھا 10 تاریخ کا. دوسرا عمل وہ آپ جو جانتے ہوں گے کہ دوسرا عمل ہوتا ہے کہ جا کر قربانی کرو. رمی کے بعد جو عمل ہوتا ہے قربانی کا عمل. قربانی جانور کی, گائے کی, بکرے کی, بھیڑ وغیرہ کی قربانی ہوتی ہے, لیکن در حقیقت یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جانور کی قربانی یہ اصل میں بدل ہے اپنی سر کی قربانی کا. یہ قربانی جیسا کہ حضرت اسماعیل کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے محبوب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. خواب میں بتلایا تھا کہ اپنی محبوب چیز پر چھری چلا دو. وہ تیار ہو گئے تھے بیٹوں کو ذبح کرنے پر, چھری رکھ دی تھی, لیکن جبرائیل آئے ان کو ہٹا لیا اور ان کی جگہ پر کس کو رکھا تھا, ایک گنبا آ گیا تھا, جانور اس کی جگہ پر آئے. تو جب خدا کے باغیوں سے ہم ٹکرائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے, ان کو چیلنج کریں گے کہ ہم اللہ کو رب مان کر آئے ہیں, وہاں بلا کہا ہے ہم نے, ہم تم کو بلا نہیں کہہ سکتے, تم کو قبول نہیں کر سکتے, اور ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. یہ مقابلہ جیسے ہی کریں گے تو اس میں پہلا سوال جان کو دینے کا ہوگا. وہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے, وہ لوگ مخالف. تو در حقیقت رمی کے بعد وہ جانور جو قربانی درخت اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ادھر گئی ہے. ان کا یہ مشہور شعر ہے کہ نہایت سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, انتہا اس کی حسین ابتدائی اسماعیل. حضرت حسین اور اسماعیل کے گلے میں بھی چھری رکھی گئی, اللہ نے ان کو بچا لیا, لیکن حضرت حسین ان کے گلے میں بھی. تو درخت قربانی کا مطلب اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. اللہ یہ جان آپ کے ہاتھ بیچ چکے تھے, آپ کے کام آتی تھی, یہ سر ہمارا ہاتھ ہے.
تو جانور کی قربانی بدل ہے کس بات کی کہ اللہ اگر آپ کے لیے ہمیں سر کٹانا پڑا تو کیا کریں گے؟ سر کٹا دیں گے۔ ایسی جو چیزیں لوگوں کو اس کا تصور، یہ قربانی کا عمل کی روح ہے کہ اپنا سر کٹانے کے لیے، اور یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے بعد پھر تیسرا عمل جو ہوتا ہے مینا میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سر منڈاؤ، سر منڈایا جاتا ہے۔ اس سر منڈانے کا جوڑ کیا ہے اس عمل کے ساتھ میں؟ اصل ہے تو دیکھا آپ نے وہ عہد کی تجدید تھی جو عہد عدل میں ہوا تھا عارف کے دوران میں، اب اس عہد کی تعمیل کے لیے سارا طریقہ ہے جو دوسرے اعمال بتلائے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے۔ حج منڈانے، سر منڈانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، زبردستی پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا یا خریدے جاتے تھے۔ جو بھی غلام بنتا تھا اس کے دل کے اندر طاقت ہوتی تھی اس بات کی کہ میں آزاد ہوں۔ تو جب کسی غلام کو کسی اپنے جیسے انسان کی غلامی سے نجات ملتی تھی تو آزاد ہونے کے بعد یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلامی سے آزاد ہوا ہے، وہ اپنے سر کے بال جو غلامی میں پیدا ہوئے تو ان بالوں کو کیا کرتا تھا؟ یعنی سر کے بال اتروانا، حجامت کروانا، درحقیقت یہ غلامی کی نشانی کو کیا کرنے کا؟ مٹانے کا۔ یعنی یا تو اپنی جان دے دی یا دشمن کی جان خدا کے باغی کو ختم کر دیا اور ہم اس کی غلامی سے کیا ہو گئے؟ آزاد۔ اب آزاد ہو، یہ آزاد کی علامت ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا عمل یہ ہوتا ہے 10 تاریخ کو کہ اب نہاؤ دھو یا احرام کو اتارو، تم کامیاب ہو چکے، تم نے خدا کے باغیوں کو ختم کر دیا اور خود سرخرو ہو گئے ہو اور ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ اب آزاد ہونے کے بعد میں اب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ 13 تاریخ تک کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے چلو بیت اللہ طواف کرو۔ اس کو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ قربانی کر لیں، رمی کر لیں اور ہر وقت منڈا لیں اور احرام اتار دیں، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر، فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم، اب اپنا میل کو چل دور کریں، ولیوفوا نذورهم، اب اپنی نظریں خدا کے سامنے پیش کریں، اور ولیطوفوا بالبیت العتیق، اب بیت عتیق کا آ کر طواف کریں۔ یہاں اللہ کے بیت یعنی کعبے کے لیے بیت کا لفظ اور اس کی صفت عتیق بولی ہے، عین تے یہ قاف عتیق، عتیق کے معنی آزاد۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی ایک لقب عتیق تھا، یعنی اب آزاد گھر کی آ کر کیا کریں؟ طواف کریں۔ دراصل ہمارا جیسی زوال شروع ہوا، خلافت راشدہ کے بعد خود ہم پر ملوکیت مسلط ہوئی، اس نے ہمیں ایسا فقہی مسائل میں اور ظاہر میں الجھا دیا کہ جب ایسے دن آتے ہیں تو جناب مسائل، قربانی کے مسائل اور ان سب چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے یا فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن انہی اعمال کے جو حقائق ہیں اور ان کے جو اصل مقاصد ہیں وہ فراموش ہے۔ ہر عمل کا ایک مقصد ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے حج کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر گئے۔ اور میں نے 2 حدیثیں حج کے موقع پر سعودی عرب کی طرف سے کتاب سے شائع ہوتے ہیں مگر وہ عربی میں ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو پرانی ایک کتاب ہے اور ابھی بھی جو وہاں کے بڑے عالم میں سب سے بڑے ابن باز ان کی ترتیب جو ایک کتابیں جو ہر سال تقسیم ہوتی لاکھوں کی تعداد میں، اس کے شروع میں 2 حدیثیں انہوں نے حضور کی پیشین گوئیوں کی نقل کی ہیں، ایک حضور کا فرمان ہے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا، ذرا اس کے توجہ سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور سے نقل کرتے ہیں، یہ جو اب ہمارے حج کے کیسے بنی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر عنقریب ہوتے ہوتے ایک ایسا دور بھی آ جائے گا کہ یحج اغنیاء امتی للنزہہ، میری امت میں جو مالدار لوگ ہیں جن کو خدا نے دولت دی ہے، نوازا ہے، وہ حج کو جائیں گے مگر حج کی نیت سے نہیں بلکہ للنزہہ کے تفریح کی نیت سے۔ حضور نے جب اس کو دیکھ لیا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ مالدار لوگ تفریح کی نیت سے، اور فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور درمیانی درجے کے لوگ جائیں گے کچھ سامان خریدنے کے لیے، تجارت کے لیے جائیں گے، اور فرمایا کہ وَقُرَّاءٌ لِلرِّیَاءِ،
یہ علماء اور مشائخ دینی پیشہ جو ہوتے ہیں یہ بھی جائیں گے، یہ ریاکاری کے لیے جائیں گے کہ ان کو حاجی کہا جائے کہ جناب نے 10 حج کیے ہیں، انہوں نے 20 حج کیے ہیں، انہوں نے 25 حج کیے ہیں، یہ اس ریا کے سنا کے لیے لے کر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ فقراء للمسئلہ، غریب بھی جائیں گے وہ مانگنے کے لیے۔ آپ جا کر دیکھیں تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن یہ جو روح کی حج کی اس کی طرف یہ تو خود حضور نے حدیث بیان کی۔ اور انہی ارشادات پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد سنیے، وہ اسی کتاب میں ہے جو عرب میں تقسیم ہوتی ہے مگر وہ عربی میں ہوتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فی آخر زمان، آہستہ آہستہ آخری زمان آئے گا، یکثر الحاج بالبیت، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ 25 لاکھ 30 لاکھ کی زیادہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہون علیہم السفر، اس زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا، لیکن پھر سفر کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ اب ہوائی جہاز سے بڑھ کر آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے ویبسط علیہم الرزق، لوگوں کو روزی میں کشادگی مل جائے گی، خوب لوگ پیسے لوگوں کے پاس کافی ہوں گے، لیکن جائیں گے اس طرح۔ اب ان کے الفاظ دیکھیے کہ بڑا کام جاتا ہے انسان، کہتے ہیں کہ یرجعون محرومین، حج کر کے آئیں گے محروم کے محروم۔ اور دوسرا لفظ اس سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلوبین، جو تھوڑا بہت ایمان ہوگا وہ بھی ختم۔ غور کرے جو حج کر آئے ہیں، اب وہ اپنے ذہن کے اندر تصور کریں کہ یہ جو کچھ وہ کر کے آئے اس کی روح کیا تھی۔ عجیب دردناک شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں کہ نگاہ تو عتاب آلودہ چاہیے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم پر جو آپ کا یہ عتاب کی نظر ہے یہ کب تک رہے گی، یہ کب سے تک آپ ہم سے ناراض رہیں گے۔ نگاہ تو عتاب آلودہ چند بتانے حاضر و موجود تا چند، یہ بتان سے مراد ان کی وہ حکمران ہیں دنیا کے جو اللہ کے بجائے کس کا حکم چلا رہے ہیں؟ اپنا۔ اے اللہ یہ حاضر و موجود بت جو ہیں ان کی خدائی کب تک رہے گی؟ اور کہتے ہیں کہ دری بتخانہ اولاد ابراہیم، پھر اس بتخانے کے اندر ابراہیم سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ابراہیم کی اولاد نمک پروردہ نمرود تا چند، یہ کب تک نمرود کی نوکریاں کر کے پیٹ بھریں گے؟ نمرود سے ٹکرانے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ نمرود کی نوکری، اس سے نمک کھا رہے ہیں، کس کا؟ نمرود، اللہ۔ یہ جن کا کام یہ تھا کہ نمرودی طاقتوں سے مقابلہ کرتے اور ہر کو اس کی ہمیں تربیت دیتا ہے، یہ آج ختم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف کی، اور اسی لفظ میں شاید اس کو ختم کر دوں۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی پیشین گوئی میں یہ فرمایا تھا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبل، مجھ سے پہلے اللہ کے جتنے نبی زمین پر آئے ہیں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا حقیقت، تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ مخلص اور سچے ساتھی مل گئے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو نبی کے وفات کے بعد ان کے ٹھیک طریقے پر کیا کرتے رہے، چلتے رہے اور انہی کے طریقے پر وہ قائم رہے۔ ثم خلفهم بعدهم قلوب، پھر ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے سچے جانشینوں کے بعد نام تو نبی کا لیتے تھے لیکن آئے نالائق لوگ، اور آپ نے نشانی فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے اس کا ہمیں حکم نہیں تھا، یعنی منافق۔ اور یہ نفاق آج دیکھے تو پورا عالم اسلام بھرا ہوا ہے منافق، کہتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو جب اس امت کے اندر یہ نفاق کا دور آئے، میرا نام دینے والے، اسلام کے نعرے لگانے والے، اسلام کا گلیے دم بھرنے والے، لیکن کہیں گے کچھ اور کریں کچھ، جب ایسا دور آئے تو آپ نے ہدایت دی تھی 3 کہ دیکھو ان کے سامنے جھکنا مت، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان سے مقابلہ کرنا ہاتھ سے مقابلہ، اور جو ان کے ساتھ ہاتھ سے مقابلہ کرے گا فہو مومن، وہ مومن ہوگا، ایمان کا طور۔ اور فرمایا کہ جو ہاتھ سے مقابلہ نہ کر سکے تو فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان اور قلم سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور زبان بھی نہیں کھول سکتا، تو فرمایا کہ ومن جاہد بقلبہ فہو مومن، دل میں اس پر اس کو قرآن ہو اور دل اس پر اس کا کٹ رہا ہو، دل میں بےچینی بھری بڑی کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں ان کے خلاف بولوں، ان کے خلاف اٹھوں، تو جس کے دل میں کم سے کم یہ جذبہ ہوگا جہاد کا، فرمایا کہ وہ بھی مومن ہوگا۔ یہ ایمان کے اونچا درجہ ہاتھ والا، درمیانی درجہ زبان والا، اور آخری درجہ دل والا۔ اس کے بعد جملہ سنیے
اور اندازہ کیجیے، فرمایا کہ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر کوئی دل سے بھی جہاد نہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں پھر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، یعنی ایمان کا سارا دار و مدار جس عمل پر رکھا ہے وہ جہاد کا عمل ہے۔ جہاد کائے کے لیے ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کو ہٹایا جائے، اچھے لوگوں کو لایا جائے۔ جو یہ کر رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے تو اونچا ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں ہے تو وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ اس کے اعمال کے ہیں مگر بلا ایمان، اور عمل بلا ایمان کے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ بخاری شریف کے اندر مسلم میں بھی ہے کہ یخرجون، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ سب یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے کاٹتا ہے۔ تو ہر اس آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے ایمان کی وہ حقیقت کہ جس کی وجہ سے اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اعمال کرتے رہیے لیکن اعمال ہوں گے لیکن ایمان کے بغیر، اور ایمان کے بغیر اعمال کی کیا قیمت ہے؟ میں نے کوشش کی اس موضوع میں کہ حج کے توسط سے ایمان کی اصل حقیقت، وہ ایمان جو اللہ دیکھے گا، دنیا کا ایمان نہیں، اور وہ عمل شہادت کا جس کو اللہ دیکھے گا، دنیا کی شہادت نہیں، یہ دونوں چیزیں بتلانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات میں نے کوشش کی ہے، خدا کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ چکی ہو۔ اب اللہ سے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، آپ کی کتاب جو علم کی روشنی وہ موجود ہے، لیکن اللہ ہم اس سے بے خبر ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا گہرا مطالعہ نہیں کرتے، اس کی بنا پر ہمیں حق و باطل کا فرق ہم سے اوجھل ہو گیا ہے، باطل کو ہم نے حق سمجھ لیا ہے، حق کو باطل۔ اے اللہ، آپ سے التجا ہے کہ حق کو ہمارے سامنے باطل سے الگ کر کے واضح فرما دیں، ہم حق کو سمجھ لیں، حق کے سارے گوشے، حق کے سارے پہلو ہمارے سامنے روشن اور واضح فرما دیجیے۔ وارزقنا اتباعہ، اور پھر اللہ جس حق کو ہم پہچان لیں، جس حقیقت کو ہم سمجھ لیں اور جان لیں، اللہ اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی ہم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ باطل جس کو ہم حق سمجھے بیٹھے تھے، اللہ باطل کا لبادہ اتار دے اور باطل کی مخزو شکل ہمارے سامنے واضح فرما دے، باطل کو باطل کر کے روشن فرما دے، اور وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جب باطل کو ہم باطل سمجھ لیں تو اللہ التجا ہے کہ ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اس سے بچنے کی، اس سے دامن چھڑانے کی، اور اس سے اپنے تعلقات ختم کرنے کی، اس سے دلچسپیاں دیں، ان کو قربان کر دینے کا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر الدین وجلنا منہم، اے اللہ یہاں پاکستان میں اور دنیا کے جس علاقے میں وہ لوگ جو اس دور میں بھی آپ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، دین کی حقیقت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور دین کے حقیقی عمل کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اللہ آپ ان کے گناہ کو معاف کریں، ان کی مدد فرمائیں، ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور حوصلے کو بلند فرمائیں۔ ربنا وجلنا منہم، اور مالک ہم کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان کے دست بازو بنیں، ہم ان کے مددگار بنیں۔ اللہم اخذل من خذل الدین، اے اللہ پاکستان میں یا اور جگہ دو طاقتیں تیرے دین کو بگاڑ رہی ہیں اور تیرے دین کے راستے کو روک رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کو ناکام اور نامراد کر دیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، ان کی ہمتوں کو پست کر دیں، ان کے حوصلوں کو ختم کر دیں الہ العالمین۔ اور آپ سے التجا ہے کہ ربنا ولا تجعلنا منہم، ایسے بدبختوں کے سائے سے بھی ہمیں دور رکھیں اور ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه۔